رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مدینہ پاک کے اندر آقا علیہ السلام کا انتظار ہو رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کا کتنی بے چینی کے ساتھ انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس کو شروع کرتا ہوں الوفا باحوال المصطفیٰ، اس کو امام عبد الرحمن ابن الجوزی الوفا کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان آقا علیہ السلام کے بارے میں پتہ چل گیا کہ مکہ سے حضور چل پڑے ہیں۔ اب مسلمانوں کا انداز یہ تھا کہ وہ روزانہ آتے، اور میدان حرہ یہ مدینہ پاک سے باہر ایک میدان تھا، اس کو میدان حرہ بولتے تھے۔ تو مسلمان آتے، روزانہ آ کے وہاں انتظار میں بیٹھتے کہ حضور شاید آج آ جائیں، روزانہ کی بنیاد پر۔ اور پھر دھوپ نکل آتی، دھوپ تیز ہو جاتی، تو پھر وہ انتظار کر کے واپس چلے جاتے، اگلے دن پھر ایسے ہی کرتے۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کے دن گزر رہے تھے۔ ایک دن مسلمان انتظار کر رہے تھے، انتظار کرتے کرتے واپس جا رہے تھے، تو ایک یہودی ٹیلے پہ چڑھا ہوا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کسی درخت پہ چڑھا ہوا تھا کسی کام کرنے کے لیے۔ تو اتنے میں یہودی بلند آواز سے پکارنے لگا مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں، وہ دیکھو جن کا تم انتظار کر رہے ہو، وہ دیکھیں وہ آ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنی سواری پر، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، اور ایک غلام حضرت عامر بن فہیرہ ساتھ تھا، تو آ رہے تھے۔ تو اتنے میں جب مسلمانوں نے دیکھا تو مسلمان وہ جو انتظار کر کے واپس جا رہے تھے، مسلمان دوبارہ حضور علیہ السلام کی طرف دوڑ پڑے اور آقا علیہ السلام کا استقبال کیا۔ اس کے اوپر میں روایات پڑھتا ہوں۔ اچھا، یہودی سے کسی نے پوچھا آپ نے تو ہمارے نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ ہمارے نبی؟ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ یہودی کا بیان ہے، امام عبد الرحمن ابن الجوزی نے اس کو لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہودی نے یہ کہا کہ ان کے چہرے کی چمک بتاتی ہے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، میں اسی سے روایت پڑھنے لگا ہوں۔ ان کی یہ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 717 سے میں روایت پڑھ رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ دوڑ رہا تھا آقا کی جب آمد مدینہ میں ہوئی۔ جب بچے یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو میں اتنا تیز دوڑتا کہ کچھ نہ دیکھتا۔ دوبارہ بچے یہی جملہ کہتے تو میں پھر اتنی تیز دوڑتا لگتا کہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں بچے بار بار یہ مکہ مدینہ پاک کی گلیوں میں بچے بار بار یہ صدا لگاتے تھے کہ نبی پاک تشریف لے آئے ہیں۔ تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں مدینہ پاک کی گلیوں میں بھاگ رہا تھا، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی کہ مجھے کوئی نظر آ رہا ہے کہ نہیں، یہ خوشی تھی کہ حضور آ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیق محترم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ ہم اس وقت مدینہ کے کسی علاقے میں تھے، ہم نے ایک دیہاتی آدمی کو انصار کے پاس یہ خبر دے کر بھیجا، اور 500 کے قریب انصاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے نکل آئے۔ حضور علیہ السلام کا مقام حرہ میں استقبال ہوا۔ اچھا، 500 کا جو بندہ ہوتا ہے یہ جلوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ میں کل جب روایتیں پڑھوں گا تو یہ چیزیں آپ نے نظر میں رکھنی ہیں۔ تو 500 لوگ، یہ تو صرف انصار کے تھے، اور وہ جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے مہاجرین آ گئے تھے وہ، اور جو بچے تھے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ پھر کہتے ہیں وہ لوگ جب آقا علیہ السلام کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو کہنے لگے آپ دونوں حضرات امن اور امان کے ساتھ متاع بن کر داخل ہو جائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آگے آگے چلتے رہے، اور سارے اہل مدینہ حضور کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ یہ حال تھا کہ جب حضور علیہ السلام مقام حرہ سے، اس میدانی علاقے سے جہاں استقبال ہوا حضور کا، وہاں سے مدینہ پاک کی گلیوں کی طرف آئے، تو کہتے ہیں خواتین بھی اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے، اور آپس میں پوچھنے لگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کون ہے، کیونکہ دیکھا جو نہیں تھا پہلے کبھی۔ تو تلاش کرتی تھی خواتین کہ ہمیں پتہ چلے کہ آقا علیہ السلام کون ہے کہ جن کے لیے یہ سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔
جن کی عظمت کا، رفعت کا، مقام بلند کا، جن کے نبی آخر الزماں ہونے کا ہم ترانہ پڑھتے اور سنتے ہیں، جن کے بے مثال وجود کے ہم داستانیں سنتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ آپس میں باتیں کرتی کہ وہ کہاں کون ہے، ہم نے اس دن جیسا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایسا دن مدینہ میں پھر کبھی نہیں آیا، اتنی خوشی کا دن، کہ جب حضور آئے تھے اور جشن کیا گیا۔ پھر آگے کہتے ہیں انس بن مالک کی پھر دوسری روایت، یہ امام بیہقی رحمۃ اللہ اس کو دوسری بار بھی لائے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں داخل ہوئے میں بھی موجود تھا، میں نے اس دن سے خوبصورت دن اور روشن دن کوئی نہیں دیکھا۔ اتنا سیلیبریٹ کیا مدینہ پاک کے لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کو۔ اچھا کہتے ہیں، اب یہ روایت بڑی مزیدار، کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ داخل ہوئے تو انصار اپنے مردوں عورتوں کے ساتھ گھر سے نکل آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے گھر کی رونق بن جائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریب سے گزرتے تو گھر کا دروازہ کھولتے، عرض کرتے یا رسول اللہ کرم فرمائے، یہ آپ کا گھر ہے، قبول فرمائیں اس کو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے جاتے، کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی کو چھوڑ دو، وہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ تو اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ دروازے پہ جا بیٹھی۔ لیکن آپ دیکھیں نا کیسی کٹ ہے، یہ کیا احترام ہے، یہ محبت کی کوئی حد ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے ہیں، وہ دروازہ کھول کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور ہمارے گھر میں تشریف لے آئیے، آقا یہ آپ کا گھر، ادھر قدم رنجہ فرما دیجیے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ اونٹنی جو ہے نا یہ رب کی سکھائی ہوئی ہے، یہ جہاں بیٹھے گی وہی ہماری منزل ہوگی۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزر رہے تھے گلیوں سے تو کہتے بنو نجار کی بچیاں، بنو نجار اصل میں وہ قبیلہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ننیال ہے۔ آپ کو پیچھے میں بتا گیا تھا کہ یہ بنو زہرہ، بنو نجار، یہ سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ننیال ہیں، یہ مدینہ پاک میں رہتے تھے۔ تو بنو نجار کی جو بچیاں ہیں کہتے ہیں کہ اپنے دفوں کو لے کر نکلی اور وہ کہہ رہی تھی، وہ پڑھ رہی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ترانہ، اور ترانہ کیا پڑھ رہی تھی؟ وہ ترانہ یہ پڑھتی تھی نحن جواری من بنی النجار یا حبذا محمد من جار۔ وہ بچیاں پڑھتی تھی کہ بنو نجار کی بچیاں ہیں، اے نجاریوں اپنی قسمت پہ رشک کرو کہ محمد مصطفیٰ جیسا ہمسایہ مل گیا۔ تو اللہ اکبر۔ اچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی، ان بچیوں کا ترانہ سنا، یہ ان کا انداز محبت تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو کہتے فخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال اتحبونی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف نکلے اور فرمایا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اے بچیوں، میرا ترانہ گنگنانے والی بچیوں، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ فقالوا ای واللہ یا رسول اللہ، فرمایا کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں آقا نے فرمایا قال وانا واللہ احبکم وانا واللہ احبکم وانا واللہ احبکم۔ آقا نے 3 بار فرمایا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے کہتے ہیں اگلی روایت میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہی روایت دوبارہ لائے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ روایت کو بار بار ذکر کرنے کا معنی یہ ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان روایتوں کے چسکے لے رہے ہیں، حالانکہ ایک ہی بار روایت بیان کر دے تو کافی ہو جاتا۔ پلٹ کے لانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کتاب لکھتے ہوئے اس مقام پر آ کر عشق کے سمندر میں طغیانی آ گئی، وہ چاہتے تھے کہ بار بار لکھو روایتوں کو۔ پھر لکھتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے بنی نجار کے ایک راستے سے گزرے تو دیکھا کہ کچھ لڑکیاں دب بجاتے ہوئے گا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نحن جواری من بنی نجار یا حبذا محمد من جار۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ترانہ پڑھ رہی ہیں۔ پھر آگے دیکھیں، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال ہے۔ اب بخاری شریف کی روایت لے لیں، بخاری مسلم شریف کے اندر روایت ہے، مسلم شریف کے اندر ہے کہ جب مسلمان مدینہ پاک آ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے اوپر مسلمان یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے وہاں۔ اسی طریقے سے بعض روایات میں ہے کہ کچھ حبشی غلام تھے یا ملک حبشہ سے کچھ لوگ تھے
جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو وہ اپنے نیزوں سے کرتب کر کے دکھاتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، یعنی خوشی کے اندر وہ یوں اپنے ملک میں کرتے تھے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو انہوں نے تلوار کو اس طریقے سے نیزہ بازی کرنا، تلوار کرنا، یعنی اپنی خوشی کا اظہار کرتے تھے وہ۔ اچھا اب تھوڑا اگلا سٹیپ اٹھاؤں، یہ تو ہو گیا استقبال، اس میں نعرے بھی ہو گئے۔ ایک روایت اور پڑھ دیتا ہوں کہ جو مشہور ہے، کہ ایک تو یہ نا کہ انہوں نے یہ پڑھا، یہ والی نعت شریف پڑھی، نحن جوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جار، ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے، کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پاک میں داخل ہوئے، یقول سمعت ابن عائشہ یقول لما قادم علیہ السلام المدینہ جعل النساء والصبیان یقولن، کہتے ہیں کہ ابو خلیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عائشہ سے سنا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو بچے اور عورتیں یہ کہہ رہے تھے، اس میں تھی بچیاں پڑھ رہی تھی۔ اس روایت میں ہے کہ بچیاں بھی تھیں اور مدینہ پاک کی خواتین بھی تھیں، اور وہ کیا پڑھ رہی تھی؟ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ہم پر چاند نکل آیا، ہم پر چاند طلوع ہوا وداع کی گھاٹیوں سے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک دعا مانگنے والا دعا مانگے۔ یعنی اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر صورت مصطفیٰ کے اندر چاند طلوع ہوا ہے، لوگوں اس کی نورانیت کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی صورت میں جتنا شکر ادا کرو کم ہے۔ اچھا وہ اونٹنی جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سامان وغیرہ لیا اور اپنے گھر لے گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نیچے والے کمرے میں تو وہ سامان حضور کا لگا دیا، حضور کا جو تخت مبارک تھا، چٹائی پر حضور بیٹھتے تھے، جو بھی تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر مبارک، حضور کا ساز و سامان سارا رکھ دیا گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے نیچے والی منزل میں رہنے لگے، ٹھیک ہے۔ اب رات ہوئی، اب کہتے ہیں چونکہ وہ نیچے والی منزل پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنا اس لیے پسند فرمایا کہ ظاہر ہے کہ میرے پاس صحابہ کی آمد و رفت ہونی ہے، تو اس میں اگر نیچے اہل خانہ ہوں گے اور اوپر ہم ہوں گے تو پھر آنے جانے میں پرابلم ہوگی، یہی حکمت کی بنیاد پر حضور نے فرمایا کہ میں نیچے رہنا پسند کروں گا۔ اب رات ہوئی نا، تو کہتے ہیں رات ہوئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اہلیہ رات لیٹے ہوئے ہیں، تو یہ بات ذہن میں آتی ہے، ہم اوپر رسول پاک نیچے، یہ کو حد ہے ادب کی یار، ہے تو ہم اوپر ہیں اور حضور نیچے، مانا ہماری پیٹھ حضور کو ہو رہی ہے، ہم حضور سے اوپر، ہماری جرت کیسے ہوئی؟ یہ سوچ آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ساری رات جاگ کے کاٹی، اور جہاں وہ لیٹے ہوئے تھے وہاں سے اپنے آپ کو دیوار کی طرف سمیٹ لیا کہ کسی طریقے سے بھی ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نہ ہو۔ اور کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ، رات ہماری اس کیفیت میں گزری، کرم فرمائے آپ اوپر تشریف لے جائیں تاکہ آپ ہمارے سایہ باں رہیں، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر رہے۔ حضور میرا ادب اجازت نہیں دیتا ہم اوپر اور آپ نیچے رہے۔ تو کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے کہ نیچے مجھے ملنے والے صحابہ کرام آتے، عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ، یہ کرم فرمائے آپ اوپر تشریف لے جائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لی، حضور اوپر چلے گئے۔ اب کھانا پک کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے آقا کی بارگاہ میں جاتا، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتے؟ کھانا سارا پکا کر اوپر بھیج دیتے اور اس انتظار میں رہتے کہ اوپر سے کھانا بچ کے آئے گا تو وہ کھائیں گے۔ اور پھر ظاہر ہے مصطفیٰ بھی تو مزاج شناس ہے نا، آقا بھی تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا، کہ جو گھر والوں نے سارا کھانا پکا کے اوپر بھیج دیا ہے، بھائی اوپر اگر ضرورت 1 سے 2 بندوں کی ہے تو کیا ضرورت ہے 10 بندوں کا کھانا اوپر بھیجنے کی؟ یہ جو 10 بندوں کا کھانا اوپر آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی اہل خانہ نے کھانا نہیں کھایا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ضرورت کا کھانا اس میں سے نکال کے تناول فرما لیتے، باقی یہ کھانا واپس بھیج دیتے۔ اور جو غلام نیچے کھانا دینے کے لیے آتا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے کہ یہ بتاؤ کہ حضور نے کہاں کہاں انگلیاں لگائی تھی؟ تو کہتے ہیں نقوش مصطفیٰ کو ڈھونڈتے، خدا کی قسم یہ کو دیوان، میں کہتا ہوں دیوانگی کی حد ہے
لوگ کہتے ہیں کہ دین کے اندر دیوانگی کا تصور نہیں، انہیں پڑھا کیا ہے دین کو؟ وہ کہتے ہیں کتابوں میں یہ دیوانگی نہیں ہے جو سنی لوگوں کے اندر ہے، یہ کتابوں سے ہی پڑھ رہے ہیں ہم دیوانگی۔ آپ اس کے اوپر شرط لگا رہے میں اس طرح کی روایتیں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ ہر حدیث کی کتاب سے پڑھ سکتا ہوں۔ صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب میں یوں ہی فنا تھے، ان کا مزاج ہی فنائیت کا تھا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کے آگے خاموش ہو جاتے تھے۔ ایون کہ حضور نے فرمایا مال خرچ کو مال خرچ کیا، حتیٰ کہ کاروبار گھر بار چھڑوائے، ہجرت کروائی مدینہ کی طرف، انہوں نے ہجرت کی۔ اور ایک وقت آیا حضور نے فرمایا تلواریں پکڑو اور لڑو، تو صحابہ کرام تلواریں پکڑ کے لڑنے شروع ہو گئے، نہیں جان کی پرواہ کی، صرف ایک حکم رسول کے اوپر انہوں نے اپنی زندگی کو فدا کر رکھا تھا، اس لیے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حد انتہا تک ادب کرتے تھے، جہاں تک ممکن ہے، جہاں تک ممکن تھا وہاں تک ادب کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر وہ بتاتے، تو کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جہاں سے کھایا ہوتا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ اور ابو ایوب انصاری اسی مقام سے لے کر کھانا تناول فرمایا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا بھیجا تو اس کھانے کے اندر لہسن زیادہ ڈال دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لہسن والا کھانا زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے اس وقت، خاص کر جب نماز کا وقت قریب ہو، چونکہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب لہسن اور کچا لہسن ہو وہ کھانا بعض مرتبہ لذیذ تو ہوتا ہے لیکن اس کو کھانے کے بعد منہ سے ایک سمیل آتی ہے، وہ سمیل آپ نماز اس سمیل کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ یا تو آپ کو لہسن والا کھانا کھا کے، ایسا نہیں ہے کہ لہسن والا کھانا جائز نہیں ہے، لہسن والا کھانا کھا کر آپ کو پھر فوراً سے برش کرنا ہے یا مسواک کرنی ہے تاکہ اس کا جو ہے وہ بدبو جو ہے وہ زائل ہو جائے۔ تو وہ کھانے کے اندر لہسن ڈالا تو اوپر کھانا گیا تو وہ کھانا اسی طرح واپس آ گیا۔ تو آج دیکھا کہ مطلب کھانا استعمال کرنے کے عنوانات موجود نہیں ہیں برتن کے اندر، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر کے عرض کی یا رسول اللہ آج کھانا تناول نہیں فرمایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے اندر لہسن ہے تو اس لیے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ حرام ہے، یعنی مسئلہ پوچھا کہ کیا یہ حرام ہے تاکہ ہم آئندہ نہ ڈالیں؟ نہیں، فرمایا نہیں حرام نہیں ہے، پر کیا یہ کہ میں اس کو کھاتا نہیں ہوں، بتا دیا۔ یعنی اس کے اندر نقطہ یہ تھا کہ یہ کھانا کھانے کے بعد پھر الگ سے مسواک کا کرنا پڑتا ہے، اور یہ نماز کے وقت میں جب عبادت کا وقت ہو یا آپ نے کسی جگہ کسی کے ساتھ کوئی میٹنگ کرنی ہے، کسی مشاورت میں جانا ہے یا کسی گیدرنگ میں جانا ہے تو اس وقت یہ کھانا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ وہاں بات چیت ہوتی ہے، اس سے اسمیل آتی ہے۔ یہ ایک تربیت تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دی۔ اچھا یہ سارا آپ نے سن لیا، میں اس کے اوپر ایک اور نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں، وہ یہ نعرے بھی لگے، ہجوم بھی اکٹھا ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال بھی ہوا۔ اگر کوئی بندہ پوچھے تو میں کہتا ہوں کہ یہ امام ترمذی، یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اٹھا لے، اسی مقام پر انہوں نے نا اس کے اوپر جو ترجمۃ الباب لگایا نا، یہ دیکھیں یہ ترجمۃ الباب، ترجمۃ الباب کے اندر نا استقبال کے لفظ لکھے ہیں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ استقبال ہوا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے نا تو لوگوں نے خیر مقدم کیا، استقبال کے لفظ ہیں۔ بابو من استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصاحبہ واصحابہ، پھر کہتے ہیں ثم استقبال الانصار ایاہ ودخولہ ونزولہ، یہ پورا انہوں نے بار بار استقبال کا لفظ کیے لکھا ہے، پھر نیچے ساری روایتیں لکھی ہیں انہوں نے کہا مدینہ پاک کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال ہوا۔ اچھا اب اگلا نقطہ یہ ہے کہ یہ کبھی ہم اپنے آپ سے ایک سوال پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جو استقبال ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کس مہینے میں ہوا، کس تاریخ میں ہوا؟ یہ میں اسی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، من عن روایت پڑھ رہا ہوں، اس لیے میں اپنا تجزیہ کم دے رہا ہوں، لفظ میں زیادہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ پہلی روایت ہے، یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ دلائل النبوہ اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 724، ٹھیک ہے، یہ باب نمبر 104 ہے، اور باب نمبر 104 کے تحت پہلی روایت جو لکھی ہے وہ کہتے ہیں عاصم بن عدی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں سوموار یعنی پیر شریف 12 ربیع الاول کو آئے، اور مدینہ میں آپ 10 سال قیام فرمایا آپ نے۔ سبحان اللہ۔ 12 ربیع الاول کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیر والے دن مدینہ پاک میں تشریف لائے۔ اچھا پھر وہ دوسری روایت لائے، اور یہ امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جو
مغازی اور سیرت کے امام ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی کے بعد مکہ میں 13 سال کا عرصہ رہے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی اور مدینہ میں آپ پیر یعنی سوموار شریف کو تشریف لائے، جبکہ ربیع الاول کی 12 راتیں گزر گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے رات پہلے آتی دن، اس کا مطلب رات گزر گئی تھی، رات کے بعد جو 12 ربیع الاول کا دن تھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ پاک میں استقبال کا دن تھا۔ 2 روایتیں ہو گئی۔ پھر تیسری روایت پہ در پہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن اویم فرماتے ہیں کہ میری قوم نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہ پیر یعنی سوموار کا دن تھا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ اچھا، بڑے لوگوں کو یہ پرابلم ہے نا، 12 ربیع الاول والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن کریں تو وہ کہتے ہیں یہ تاریخ آگے ہے، یہ یوں ہے، کوئی کہتا 9 ہے، کوئی کہتا 2 ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، ہم نے آپ لوگوں کا نا مسئلہ حل کیا تھا کہ جشن مدینہ اور جشن ولادت مصطفیٰ 12 ربیع الاول کو کر کے آپ کو ذرا رعایت دی تھی، تو اگر کسی کو جنون چڑھے اور وہ کہے کہ ولادت مصطفیٰ کی تاریخ 9 ہے تو نے کہنا آ جاؤ پھر میدان میں، 9 کو میلاد النبی کا جشن منا لیں، لیکن 9 کرنے کا معنی یہ ہے کہ 12 کے جشن کی چھٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ 12 کا جشن تو سنت مصطفیٰ اور اس جشن کے اوپر تو صحابہ کا اجماع ہے، اور یہ جشن مدینہ ہے۔ اس دن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور مدینہ مسلمانوں کی ریاست بنا تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال ہوا تھا۔ یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تقریری بھی ہے اور صحابہ کرام کا انداز بھی ہے۔ لہذا 12 ربیع الاول جب بھی آئے 2 چیزیں ذہن میں رکھا کریں، 12 ربیع الاول جب بھی آئے 2 چیزیں ذہن میں رکھا کریں کہ 12 ربیع الاول پیر والے دن ہی مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں اور 12 ربیع الاول پیر والے دن ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف لائے اور آپ کا استقبال ہوا اور قدمین مصطفیٰ لگے یثرب مدینہ ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی حضور کے قدم لگے ہیں شہر کی عزت و عظمت و حرمت بڑھ گئی، جس طرح کا مکہ کو حرم کہتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناز نین والے پاؤں لگنے تھے، مدینہ بھی حرم بن گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے اللہ، تو نے مجھے اس شہر سے ہجرت کا حکم دیا یعنی مکہ سے، جو مجھے سب سے محبوب ہے، اب مجھے اس شہر میں ٹھہرا جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ میں ٹھہرا دیا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا اور یہ روایت علامہ ابن کثیر میں البدایہ والنہایہ میں بھی لکھی۔ پھر اگلی روایت لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس بستی کا حکم دیا گیا جو بستیوں کو کھا جائے گی، لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو مدینہ ہے جو لوگوں کو ایسے پاک و صاف کرتا ہے جیسے بٹی لوہے کی میل کچال پاک کر دیتی ہے۔ آپ کوئی بندہ پوچھے نا کہ آپ کے مزاج، آپ کی عقیدت مدینہ کی طرف کیوں کھنچتی ہے، تو آپ انہیں کہو کہ مدینہ بندے کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جائے بٹی کے اندر لوہا ڈالو تو صاف کر دیتی ہے۔ پوچھے کون؟ یہ آقا نے فرمایا۔ پھر آگے حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، ایمان مدینہ کی طرف ایسے سکڑ آئے گا جیسے سانپ اپنی بل کی طرف جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ قرب قیامت کی بات کی، اس کو امام بخاری مسلم دونوں نے لکھا۔ کہتے ہیں کہ قیامت کا وقت آئے گا نا تو پوری دنیا سے ایمان جو ہے وہ سکڑ جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے سکڑ کے مکہ اور مدینہ کے درمیان آ جائے گا، اور پھر کہتے ہیں وہاں سے بھی سکڑ کے مکہ نہیں جائے گا، مدینہ جائے گا۔ کیوں کہ مکہ میں اللہ کا گھر ہے، مدینہ میں مصطفیٰ کا گھر ہے۔ ٹھیک ہے، مکہ جو ہے یہ اللہ کا، مکہ کی طرف جو اللہ کے گھر کی نسبت ہے یہ اضافت تشریفی ہے۔ یہ جملہ لوگ میرے سنیں، کعبہ کی طرف کعبہ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہونے کی جو نسبت ہے یہ اضافت تشریفی ہے، اور مصطفیٰ کا گھر مدینہ ہے یہ اضافت حقیقی ہے۔ گنبد خضرا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود منور ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام پڑھا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلام سنتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آگے روایتیں لکھی، وہ کہتے ہیں ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مدینہ کے بارے میں فرمایا، جو شخص مدینہ کی سختیوں پہ صبر کرے میں اس کا بروز قیامت گواہ اور شفیع ہوں گا۔
یعنی کوئی مدینہ جائے اور وہاں اس کو اذیتیں آئے، تکلیفیں آئے، تو وہاں پہ ہڑا ہڑی نہ کریں، بلکہ وہ صبر کر لیں۔ میرے مصطفیٰ کا شہر ہے، اگر کسی نے تکلیف بھی دی تو کوئی بات نہیں۔ آپ فرمایا کہ جو میرے شہر کی اذیتیں برداشت کرے، قیامت والدن آقا نے فرمایا میں اس کا گواہ بھی ہوں گا، اس کا شفیع شفاعت بھی کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو مدینہ سے چلا گیا، کہتے ہیں در حقیقت مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا اگر انہیں معلوم ہوتا، یعنی جو بندہ مدینہ چھوڑ کے چلا گیا، آقا نے فرمایا اس کے لیے بہتر یہ تھا کہ مدینہ میں رہتا۔ وہ مدینہ چھوڑ گیا، بڑی محرومی ہے اس کی کہ وہ مدینہ چھوڑ گیا۔ پھر آپ کہتے ہیں اور فرمایا کہ مدینہ سے کوئی بغیر ضرورت کے نکلے گا تو اللہ عز و جل اس سے بہتر شخص کو مدینہ کے اندر بلوائے گا۔ اب جو مدینہ چھوڑتے، جن کی طبیعت مدینہ کی طرف نہیں جاتی، آئی سمجھ، اور جن کی طبیعت مدینہ کی طرف جا رہی ہیں، بہتر لوگ کون ہیں؟ بولیں، بہتر لوگ وہ ہیں جو مدینہ میں آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو مدینہ چھوڑ کے چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شخص کو مدینہ کی سکونت عطا فرمائے۔ لہذا جو مدینہ میں جائے، جو مدینہ کی طرف کھنچے، وہ حدیث کی نص سے بہتر لوگوں میں سے۔ اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ جو شخص دونوں حرم میں سے کسی ایک میں حج یا عمرہ کرتا ہوا مر گیا تو اللہ عز و جل بروز قیامت بلا حساب و کتاب عذاب اٹھا لے گا، اور دوسری سند کے ساتھ ہے وہ بروز قیامت مامون لوگوں میں مشہور ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، یہ حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں، ان کی ایک لائن ہے، یہ تاریخ میں سنہرے ورقوں میں لکھی گئی ہے۔ آپ کہتے ہیں جس کے اندر یہ طاقت ہو کہ وہ مدینہ میں مرے تو وہ مدینہ میں ہی مرے، کیونکہ آقا نے فرمایا جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو جو مدینہ میں مر سکے، مرنا تو بندے کے اختیار میں نہیں ہے نا، لیکن کوشش کرے کہ مدینہ میں موت آئے۔ فرمایا کہ جس کو مدینہ میں موت آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس کی شفاعت کروں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ کا استقبال اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ کی عزت اور عظمت کی بات ہم نے کر لی۔